فرما رہا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو صاف ستھرا ہوا۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں کرنا چاہتے۔ صاف ستھرا کس طرح ہوں گے؟ اللہ والوں کے پاس جائیں گے، اپنے باطن کا تزکیہ کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہوگا۔ لیکن ہم اس طرف بالکل اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں کرنا چاہتے، ہم تو مسجد سے دور ہیں۔ مسجد سے اذان آتی ہے 5 وقت، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، ہم کامیابی کی طرف آتے ہیں؟ ہم نہیں آتے کامیابی کی طرف۔ جب تک ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور نہیں کریں گے، کسی اللہ والے کی خدمت میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک یہ چیزیں نفس کو نہیں ماریں گے تو نفس ہمارے اوپر حاوی رہے گا۔ جس طرح آپ عالم دین بننے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے لیے آپ نے اللہ والوں کے پاس جانا ہے۔ یہ جو سلسلے ہیں چاروں، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، یہ وہ اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ آج ہم ان کے جو مزارات پہ خرافات ہو رہی ہیں، بدعات ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو ان کے اصل مقاصد تھے، جو ان مقاصد کے لیے یہ لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، ان کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہم پیر کو یہ سمجھتے ہیں کہ پیر کے پاس جاؤ، تعویذ لے آؤ، دم درود کرا کے آؤ اور کوئی نذرانہ دے کے آؤ۔ پیر کا مقصد یہ نہیں ہے۔ پیر کے پاس جاؤ گے تو اپنے باطن کو صاف کرو گے، اپنے باطن کو صاف ستھرا کرو گے۔ لیکن آج ہماری بالکل توجہات اس طرف نہیں جاتی۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنا تعلق علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ رکھیں گے تو اس فتنوں کے دور سے بچیں گے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے دل میں 2 محبتیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اگر اس کے دل میں رب العالمین کی محبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو اس میں دنیا کی محبت نہیں آ سکتی۔ اگر اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی محبت ہے تو پھر نبی کریم اور اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آ سکتی۔ ہمیں وہ دل بنانا چاہیے، ہمارا دل وہ ہو جس میں رب العالمین کی محبت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محبت ہو۔ آج آپ یہ عہد کریں کہ ہم نے یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تزکیہ کرنا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے، اپنا صاف ستھرے ہونے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور نماز کی پابندی رکھیں اور علماء کے ساتھ تعلق رکھیں، مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں۔ یہ مسجد سے دوری آپ کے لیے بھی تباہی ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی تباہی ہے۔ جتنا آپ مسجد سے قریب ہوں گے، اللہ والوں کے قریب ہوں گے، دین کے قریب ہوں گے۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ اللہ والے ہی ہیں۔ اگر ہم ان انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، ان سے رہنمائی نہیں لیں گے تو پھر بھٹک جائیں گے۔ آپ لوگوں سے یہی التماس کرنی ہے
کہ آپ ختم نبوت کے کام میں تعاون کریں اور فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کریں اور علماء کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی باطنی زندگی کو منور کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں آپ اللہ والوں کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور اپنے دل کو صاف ستھرا کریں، وہاں دل کو غیر اللہ سے پاک کریں، شرک سے پاک کریں، اس میں صرف اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔